बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल और करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, आज हम एक और वन ऑफ द बिगर इशू ऑफ आवर सोसाइटी उसको लेके आए हैं, वो है जहेज़, बल्कि आप यूं कह लें कि जहेज़ की लानत। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखें। इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू ऑफ आवर सोसाइटी। ऐसा है जी कि ये जो चैनल है POP, पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानीज टीवी चैनल, आप ये एक नोबल कॉज के लिए है। आप जब भी वीडियो देखें तो इसके नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हो तो आप उसको पुश करें, क्लिक करें, ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम अपने कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं आगे आए, जो है ना हमारे कोई और एजेंडाज हैं। हम सिर्फ नए आने वाले व्यूअर्स के लिए ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क को एक अजीम बनाना चाहते हैं। अजीम मुल्क बनाने के लिए अजीम मुआशरा बनाना पड़ेगा। अजीम मुआशरा तब बनेगा जब हम अपने दीन की तरफ आएंगे, दीन के असूलों को अपनाएंगे, हकूकुल्लाह को अपनाएंगे, हकूकुल इबाद को अपनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है और इसके वे फॉरवर्ड में हम मुआशरे की बहुत सी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ताकि हमारे मुआशरे में तब्दीली आ सके, हमारा मुआशरा एक अच्छा मुआशरा बन सके। अच्छा मुआशरा बनेगा, अच्छा मुल्क बनेगा। तो आज जल्दी जल्दी से हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जहेज़ की लानत। आप देखें जी कि जिस घर में बेटी पैदा होती है ना, वो पेरेंट जो है ना, वो उस दिन से ही उसका जहेज़ बनाना शुरू कर देते हैं। आप अंदाज़ा करें। और जो लड़के वाले होते हैं ना, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, वो ये समझ बैठते हैं कि जी हमने बड़ा कोई एहसान कर दिया है लड़की वालों के ऊपर ना, कि हमने रिश्ता कर लिया जी इधर, और उस लड़की के ऊपर अपना पूरा पूरा वो हक समझते हैं। और जो लड़की के वालिदैन के जो मतलब असासाजात होते हैं, या जो भी उनके पास मालियत की चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर भी अपना हक समझना शुरू कर देते हैं। तो हमने अपनी सोसाइटी में क्या किया कि हमने ना सारा बोझ जो है ना एक पाकीज़ा रिश्ते का ना, वो उठा के हमने बेटी वालों के ऊपर डाल दिया। अच्छा, अब हम ये सोचते हैं कि ये कहाँ से ये हो गया ऐसा, क्योंकि इसका दीन के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारा दीन तो बहुत आसान है, हमारा दीन तो बहुत आसानियाँ पैदा करता है, इंसान की फलाह की बात करता है। तो ये कहाँ से आ गया? तो हमें मालूम है कि हम बरसगीर में रहते थे, तो वहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रहती थी, मुख्तलिफ मज़ाहिब रहते थे। तो ये बेसिकली ट्रेडिशन हमने उन लोगों से पकड़ी है। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं। वाई वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स? हम अपने दीन को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? दीन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जहेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। तो फिर बुराई तो यानी ये सारी जो बुराई है, ये सारी जो मुश्किलें हैं, ये हमने खुद क्रिएट की हुई हैं। हमारे दीन ने तो कोई हमारे लिए मुश्किल पैदा नहीं की, वो तो आसानियाँ पैदा करता है। हमारा दीन आसानियों का दीन है। ये बुराइयाँ, ये जो मुश्किलें, ये हमने खुद अपने लिए पैदा की हुई हैं। तो आप ये देखें, पहले तो ये तय हो गया कि ये जो जहेज़ और ये जो शो में हम शादियों पे जाते हैं लड़के वाले, वहाँ पे 3-3, 400 लोगों को ले जाते हैं, फायरिंग हो रही है, ढोल ढमक्के हो रहे हैं, और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, रस्में हो रही हैं। इन रस्मों का हमारे दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को समझें। आप इन चीज़ों को तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप अपने दीन को नहीं समझेंगे। अच्छा, आप देखें कि ये जो अरब ममालिक है ना, वहाँ पे जब लड़के वाले या लड़का कोई रिश्ता भेजता है ना लड़की वालों की तरफ, तो लड़की वाले ये कहते हैं कि हाँ, ये इस लड़के का घर है अपना, ये मंथली इतना खर्चा देगा लड़की को, वगैरह वगैरह। तो फिर जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर बात आगे बढ़ती है। तो हुआ क्या कि वहाँ पे जहाँ पे इस्लाम आया था, वहाँ पे जो सारा बोझ है ना,
آج کل وہ مطلب لڑکی والے پہ کوئی، لڑکی والوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اسلام، میں کلیئر کرتا جاؤں کہ دس از ناٹ نیسیسری فار دا بوتھ پارٹیز۔ صرف اسلام کا یہ کانسیپٹ ہے کہ دو فیملی ایگری ہیں، وہ آئیں، کچھ لوگ لے کے آئیں، نکاح ہو، اینڈ دیٹس اٹ۔ دیر از نو پری ریکوزٹس، دیر از نو ریکوائرمنٹ، دیر از نتھنگ، اونلی میوچل انڈرسٹینڈنگ، ایگریمنٹ۔ تو ہم نے یہ ساری تکلیفیں نا اپنے لیے خود، یہ سارے عذاب اپنے لیے خود پیدا کیے ہوئے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھو، ایک والدین جو ہے نا، وہ ان کی ایک بیٹی ہے، ان کا لخت جگر ہے، وہ پال پوس کے اس کا بڑا کرتے ہیں اور منٹوں سیکنڈوں میں کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی اور مجھے یہ کرنا پڑتا، یقین کرو میں نہیں کر سکتا تھا، میرا دل نکل کے باہر آ جاتا۔ اپنی اولاد کو، اپنے لخت جگر کو منٹوں سیکنڈوں میں کسی کے حوالے کرنا، ارے بھائی، اس سے بڑی کوئی قربانی دے سکتا ہے؟ میں سلام کرتا ہوں ایسے والدین کو، میں سلام کرتا ہوں ایسی بیٹیوں کو جو اس نیک مقصد کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے، اس نیک مقصد کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا وہ کریں؟ اس سے زیادہ کون سی قربانی وہ دیں؟ وہ والدین، وہ بیٹیاں اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہیں؟ ہم کیوں ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں بیٹیاں جو ہے نا، وہ صرف اس مقصد، اس وجہ کی وجہ سے نا گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی برائی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اور میری آپ لوگوں سے نا ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، التجا ہے، ہاتھ جوڑ کے، خصوصاً بیٹوں والوں کو میری یہ ریکویسٹ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم جو آج بیٹھ کے یہاں پہ تقریریں کر رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پہ لاگو کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا۔ اور آئی ایم ویری کلیئر فرام مائی سائڈ، میں اس کو اپنے آپ پہ لاگو کرتا ہوں سب سے پہلے۔ سو ہم سب کو آگے بڑھنا پڑے گا، خصوصی جو ہے نا، جو لڑکے والے ہیں نا، لڑکے کے والدین، لڑکے والے، وہ اس برائی کو نا آسانی سے ختم کر سکتے ہیں، اگر وہ کنڈیشن رکھ دیں جی کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے، دیٹس اٹ۔ اور اس بیٹی کو بھی نا اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کریں، اس بیٹی کو بھی اپنا ہی سمجھیں۔ تو ہمیں نا یہ سوچنا پڑے گا۔ اور دوسری ایک اور بات ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسی ایک برائی ہے یہ کہ جو چاروں نہ چار نہ والدین کو، بیٹیوں کے والدین کو نہ کچھ جہیز دینا پڑتا ہے، اور اگر وہ نہ دینا تو ادھر اس سسرال میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، اور دے بھی دے تو پھر بھی نہیں ہوتی۔ واٹ از دس نان سینس؟ کیا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ ہمارا دین ہمیں یہ مشکلات کریٹ کرنا سکھاتا ہے؟ ہم نے لڑکی والوں کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر دی ہوئی ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک آسان سی چیز کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ ہم شومنٹ کرتے ہیں شادیوں پہ، ہم ڈھول ڈھمکے کرتے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے کھانے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے فنکشن ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وہی پیسہ آپ کسی نیک مقصد کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ نکاح تو 1-2 منٹ کا کام ہے، 4 بندے آئے، نکاح ہوا، دیٹس اٹ۔ آپ اس بارے میں سوچیں پلیز، آپ اس بارے میں سوچیں۔ یہ ہمارا دین ہمیں یہ سب کچھ نہیں سکھاتا۔
بیٹی والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں پلیز. انہوں نے اپنا لخت جگر جب آپ کو دے دیا، اب کبھی جب اگر آپ کی اولاد ہوگی نا، تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ وہ والدین جو اپنی بیٹی کو دوسرے کے حوالے کرتے ہیں تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. اس سے بڑی وہ کیا قربانی دی آپ کے لیے، جنہوں نے اپنا لخت جگر دے دیا آپ کو. میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اس کو بڑا سیریسلی لیں، اور یہ اس میں جو ہے نا اپنے دین کی طرف آئیں، اپنے دین کو پہچانیں پلیز. اس کو پہچانے بغیر نہ آپ یہ برائیاں نہیں ختم کر سکتے. اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے نا جو لڑکے والے ہیں اسپیشلی اور لڑکے ہیں، ان کو آگے بڑھ کے آنا پڑے گا. اور پلیز آپ ان چیزوں سے دور ہو جائیں، ان برائیوں سے دور ہو جائیں. ان برائیوں کا، ان چیزوں کا، ان رسم و رواج کا ہمارے دین کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا دین بڑا آسان ہے، وہ ہمیں بہت آسانیاں دیتا ہے. اب جب کسی کی بیٹی اپنے گھر لے کے آتے ہیں نا، آپ اس کو اپنا سمجھیں. یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے آپ کے پاس. اس نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا جہاں پہ اس نے 20-22 سال گزارے. حقوق العباد میں آتا ہے کہ آپ انسان کی فلاح کے لیے کام کریں، انسانوں سے محبت کریں، نفرت کو دور پھینک دیں. یہ جو ہے جی کہ یہ جہیز نہیں لے کے آئیے، یوں نہیں لے کے آئیے، یہ سب irrelevant چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم یہ کرتے ہیں نا، اس کا بہت دل دکھتا ہے، وہ بہت ناراض ہوتا ہے. اللہ صرف راضی ایک چیز میں ہوتا ہے کہ انسان کا خیال کریں، اس کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں جتنا وہ برداشت نہ کر سکے. بیچارے پیرنٹ جو ہیں وہ لوگوں سے قرضے لے لے کے اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اتنا ہی کافی. آج آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.